اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کما هو اہلہ والصلاة والسلام من اللہ العزیز الحکیم علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وابراہیم وآل ابراہیم ومحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين وملائكة الله المقربين وعلماء الأبرار المتقين والشهداء والمجاهدين وعباد الله الصالحين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم، خواہران معظم، برادران محترم، میرے عزیز بیٹو اور میری انتہائی عزیز بیٹیوں، قوم کے نونہال بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ مذہب شناسی کے 1441 ہجری مطابق 2020 عیسوی کے نصابی سلسلے کا یہ دوسرا خطاب ہے ہمارا آپ لوگوں سے۔ گزشتہ خطاب میں ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ 177ویں آیت کو سرنامہ کلام بنایا تھا اور اسی سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ آج جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سورہ محمد کی 7ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے مومنو، دیکھو اب اگر تم ہماری مدد کرو گے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ایمان پر، راہ خدا پر چلنے پر، لوگوں کو راہ خدا کی طرف ہدایت دینے پر، کمال کی طرف حرکت کرنے کی جانب تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا، ثبات قدم عطا کرے گا، قدم قدم پر تمہاری پشت پناہی کرے گا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہم نے تلاوت کی تھی اور اس کے جو نکات بیان کیے تو بہت اہم ہیں، اور میری آپ سب حضرات و خواتین سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس آیت کو اور اس سلسلے سے میں جو آیتیں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان کو بار بار پڑھیں اور بار بار غور کریں، اور اس میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں اور جن نکات کی طرف خداوند عالم نے توجہ دلائی ہے ان نکات پر بہت خلوص نیت سے غور کریں۔ اگر سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال کے عرصے میں بھی کوئی شخص اپنی عمر کی ابتدائی مراحل میں 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال کی عمر میں، جوانی کے مراحل میں 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال کی عمر میں، ادھیڑ پن کے مراحل میں 30 سال، 45 سال، 50 سال کی عمر میں، یا
بڑھاپے کے، قبر میں جانے کے موقع کے عمر میں بھی، یعنی 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال کی عمر میں بھی کچھ دنوں اس طرح سے غور کرے کہ یہ مفاہیم اس کے قلب و جگر میں اتر جائیں، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص نجات نہ پا سکے، ممکن ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ قلب و جگر میں اتر جانا چاہیے، ایک دفعہ اس طرح سے ان مطالب پر غور کریں جیسے اللہ آپ سے بول رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے فاستجیبوا لی، میں تم سے بات کرتا ہوں، تم بھی مجھے جواب دو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان بھی لاؤ کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے۔ لعلہم یرشدون، اگر ایسا کرو گے تو تم بہت بلند عقلی مراحل کو طے کر لو گے۔ تو یہ بات شرط ہے کہ آپ اللہ سے اپنے رابطے کو استوار کر کے اللہ کی گفتگو کو سننے کی کوشش کریں اور ان مسائل پر اس طرح غور کریں جیسے اللہ آپ سے بول رہا ہے، اور اس کو اپنے دل و جان کا حصہ بنا لیں۔ کیوں؟ جب یہ مطالب آپ کے دل و جان کا حصہ بن جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جو کسی دوسرے کے لانے سے نہیں آ سکتی، وہ آپ ہی کے لانے سے آ سکتی ہے۔ اور اس پوری گفتگو میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں جو مہم ترین اور اہم ترین بات ہے وہ ہے حب الہی، اللہ کی محبت۔ یعنی انسان عبد خدا اللہ سے ایسی محبت کرے جو محبت کرنے کا حق ہے، اور ہر انسان کا اول تو یہ فریضہ ہے کہ وہ دوسرے انسان کو اللہ کی محبت کی طرف رغبت دلائے۔ ہر لمحے اللہ کی محبت کی طرف ایک دوسرے کو رغبت دلانا یہ انسان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور خاص طور سے ہم لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، یا یہ کہ ہم نے اس ذمہ داری کو اپنی گردنوں اور اپنے کندھوں پر لے لیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کریں، ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے وجود سے، اپنی گفتگو سے، اپنی رفت و آمد سے، اپنی نشست و برخاست سے، ہر بات سے یہ بات واضح کریں لوگوں پر کہ اگر انسان نے اللہ سے محبت کرنا نہ سیکھی تو ہدایت نہیں پا سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا، ایک بیٹی اپنی ماں باپ سے محبت نہ کرے اور ان کی اولاد ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وجود اپنے خالق سے محبت نہ کرے اور اس کی مخلوق ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبت الہی جو ہے وہ سب سے اہم جز ہے انسان اور خدا کے تعلق کا، اور جب تک یہ جز واقعیت حاصل نہیں کرتا اس وقت تک انسان اور اللہ کا رابطہ استوار نہیں ہوتا۔ اب چونکہ ہماری گفتگو
کا دورانیہ 10 منٹ ہے، تو ہم آج اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور یہیں سے اپنی اگلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الرحم واکرمنا من نور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وبحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين۔